बड़ा कसरत से मुझे याद किया। मैं एक तो सरकारी अफसरान के हवाले से राना साहब ने बात की, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमने एक लीगल सेल एसएन साहब और राना साहब की मंजूरी के बाद तश्कील दे दी है। आपने हमारे स्टे ऑर्डर की, जो वैलिड स्टे ऑर्डर है 27 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी है और उसके बाद भी हम अपना केस रखेंगे मेरिट पर, इसको एक्सटेंड करवाएंगे। आपने अगर कोई गैर कानूनी हरकत की, आपके खिलाफ इस्तगासा हम तैयार कर रहे हैं। हम आपको अदालतों में लेके जाएंगे और अदालतों से आपके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा करेंगे। खातिर जमा रखिएगा और आपने अगर अपने वकील एंगेज करने आप कर लें, हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आज एक नैब की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पर अपने कैरियर का आगाज करने वाले टाउट ने बड़ी कसरत से आज मुझे याद किया और उसकी चीखें लाहौर तक पहुंची। मुझे बड़ी मुसरत हुई कि उसकी इतनी कसरत से चीखें आज निकली हैं। तो मैं शहजाद अकबर नामी टाउट को कहना चाहता हूं कि हम अल्लाह के फजल से डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए थे। मैं अकेला घूमता हूं शहर के अंदर, तुम्हारी तरह बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि सरकार के पैसों से आई है, जो कि टैक्स पेयर्स के पैसों से आई है, और गार्ड्स के हिसार में नहीं घूमता। तो ये डर खौफ जो है, ये हमें पता है कौन कितना डर रखता है और किस में कितनी कैपेसिटी है। तो इसलिए शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर मत मारो। और ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, पहली दफा देखा है कि विरासत वालिदैन की तरफ से होती है। ये वाहिद शख्स है जिसकी विरासत अहलिया की तरफ से हुई है, वो भी स्पेन में। तो जी, और ये जो स्पेन की प्रॉपर्टी है जो आपको अहलिया की तरफ से आप कहते हैं विरासत में आई है, इसका भी जवाब देना होगा। और मैंने कल भी कहा था कि इज्जत आनी जानी चीज है, बंदे को शहजाद अकबर जैसा ढीठ होना चाहिए। तो मैं शहजाद अकबर से यह भी मुतालबा करता हूं कि आपके एसेट रिकवरी यूनिट ने अब तक कितने एसेट रिकवर किए हैं, और ये नैब के माविन सेल के तौर पे, नैब के सब्सिडरी इदारे के तौर पे जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसका नोटिस लेने वाला पूरे मुल्क में कोई नहीं है। और ब्रॉडशीट के हवाले से जो आपने कमीशन खाया, जो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे खाए, आपने फाइलें जलाई, रिकॉर्ड जाया किया, आप बरतानिया की अदालतों में भी जलील हो रहे हैं। कल आपके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज साहब ने कहा कि आपको जेल में होना चाहिए, तो आप पाकिस्तान की अदालत में भी जलील हो रहे हैं। शहजाद अकबर साहब, जलालत आपका मुकद्दर है और आप पंजाब हुकूमत को इधर बैठ के जो प्रेशराइज करके इलीगल ऑर्डर्स ऑब्टेन करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, एक एक बात हमारे नोटिस में है। और आज आपकी चीखें सुन के मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। खातिर जमा रखें, आपको आपके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये जो आप रोज कागज लहराते थे, इसका भी अंजाम करीब है इंशाअल्लाह। वो दिन आएगा, वो हो चुका और आएगा वो दिन कि जब हम कागज लहराएंगे नहीं, ना टीवी पे दिखाएंगे, हथकड़ी लगेगी और सीधा जेल जाओगे और अपने किए पे तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। ये एसेट रिकवरी यूनिट जिधर बैठ के गैर कानूनी तौर पे लोगों के घरों पे कब्जे करवाए गए, लोगों के घर मिसमार करवाए गए, झूठे केस बनाए गए, और मैं एक नई मुहिम जो शहजाद अकबर ने चलाई है उसकी मजम्मत करता हूं। FIA के जरिए हमारे सोशल मीडिया के कारकुनान को, हमारे सोशल मीडिया के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, FIA के नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं FIA को भी कहना चाहता हूं, हमें मजबूर मत करें कि अगला रुख हमारा FIA की तरफ हो। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। आप सरकार के मुलाजिम हैं, टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, आप किसी इमरान नियाजी या किसी सियासी जमात के जाती मुलाजिम नहीं हैं। और ये इस्तगासों वाली बात हमने आज मीटिंग में तय की है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सरकारी अफसरान को नोटिस भी जाएंगे और इनके खिलाफ इस्तगासे के मुकदमात भी कायम होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक बात कि शहजाद अकबर साहब जो है, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमाते हैं कि जी बागुजार करा ली जी, नजायज कब्जा जी, अराजी बागुजार करा ली, इतने 100 अरब, इतने 100 अरब। ये कौन से अरब हैं? अगर तो ये अरब वो हैं जो
پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں، تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک کیس کو لے لیں، کھوکھر صاحبان کے کیس کو لے لیں. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی ایک دن یاد کر رہے تھے کہ جی اتنے 100 ارب روپے کی جی اراضی واگزار کر لی. آپ اس اراضی جو آپ نے واگزار کی ہے اس کے جو پیسے قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں صرف 2000 کی رسید دکھا دیں. آپ کسی دن آئیں اور آ کے جو ہے وہ 2000 کی رسید پیش کریں کہ جی یہ 2000 روپیہ ہم نے اس واگزار کی ہوئی زمین سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور یہ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کرایا ہے. اور وہ 3000 ارب جو آپ نے میاں نواز شریف سے جو ہے وہ آپ نے کرنا تھا اپنا ریکور، اس کا بھی کوئی حال کسی دن بتا دے کہ وہ کتنے 100 ارب جو ہے وہ آپ نے ریکور کیا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ اس گھٹیا لیول پہ چلے گئے ہیں اس انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے کہ یہ پورے معاشرے میں جو ہے یہ آگ جو ہے یہ بھڑکانے کی صورت جو ہے وہ بن رہی ہے. اگر آپ نے یہی آپ کا ہار رہا تو شاید یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے. یہ جو شوکت خانم کی زمین ہے یہ بھی نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو تحفہ کی تھی، کیا وہ بھی سرکاری زمین تحفہ کی تھی؟ جی سرکاری، جی سرکاری. اس کا بھی کیس بنا دیں میاں نواز شریف کے اوپر. نمل کالج کا بھی بنا دیں، زمان پارک کا بھی بنا دیں، اور بنی گالا تو خیر ریگولرائز ہو گیا ہے. یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے، جاتی پر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ غلط جو ہو رہا ہے، یہ پی ڈی ایم کے خاتمے کی وجہ سے یہ سارا کچھ عمل تیز ہوتا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی نہیں، آپ کو شاید یہ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک عمران نیازی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے رخصتی کا وقت آ چکا ہے اور وہ اپنی رخصتی سے پہلے اپنے سپورٹرز کو کچھ بتانے کے لیے جھوٹی کارروائیوں کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھو میں نے بڑوں پہ ہاتھ ڈالا، اس کی پاداش میں نکل گیا اور میرے ساتھ پھر چلو. معیشت فیل کر دی، سفارتکاری فیل کر دی، پالیٹکس فیل ہو گئی، حکومت چل نہیں رہی. جیسے میں نے کہا کہ ہر روز وزیر بدلتا ہے، افسر بدلتے ہیں. تو جب مکمل طور پہ وہ ناکام ہو گئے ہیں اور اب انہیں پتہ لگ رہا ہے 6 ماہ کے لیے لا رہے ہیں، اب 6 ماہ کے لیے لے رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ ہے، بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے. تو اب عمران نیازی صاحب رائٹنگ آن دا وال دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رخصتی کا وقت آ پہنچا ہے. وہ صرف اپنی رخصتی سے پہلے اپنی ضدیں پوری کر رہے ہیں، اپنے انتقام پوری کر رہے ہیں. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ آج پاکستان انپریسیڈنٹڈ چیلنجز کے دھانے پہ کھڑا ہے. ہم ایسے خطرات کے دھانے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی، جہاں پہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن عمران نیازی صاحب ہر اتحاد کے موقع پر انتشار پیدا کرتے ہیں. یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ قوم متحد نہ ہو جائے، کسی طرح یہ قوم کی صفوں میں یکجہتی پیدا نہ ہو جائے. تو وہ جو محاورہ تھا کہ روم جل رہا تھا اور نہرو بانسری بجا رہا تھا وہ اب متروک ہو گیا ہے. اب پاکستان جل رہا تھا اور عمران نیازی انتقام کی بانسری بجا رہا تھا، نیا محاورہ ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ دیر ہو گئی ہے، حکومت پابندی لگانے میں دیر کر گئی ہے یا ابھی یہ معاملہ گفت و شنید سے حل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں یہ دیر کی جہاں تک بات ہے، دیر تو جو ہوئی سو ہوئی، لیکن اسے ٹی ایل پی بنانے اور اسے اس لیول تک پہنچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کا احتساب کب ہوگا؟ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس کا آغاز، اس کی بنیاد جو ہے وہ این اے 120 کے الیکشن میں رکھی گئی تھی اور مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ ہروائی جائے.
آپ یہ دیکھ لیں، یہ کسی دن یہ حساب ہوگا، کسی دن یہ اینالائز ہوں گی یہ چیزیں کہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے سے ایک سیاسی جماعت کو ہرانے کے لیے جو ہے وہ جو بنیاد رکھی گئی، اس بنیاد کا کیا خمیازہ بعد میں قوم کو بھگتنا پڑا، اس وقت کی حکومت کو بھگتنا پڑا، اور آج پھر جو ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو پہلے تو اس بات کا بھی جو ہے وہ حساب ہو۔ اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے، اس فیصلے کی وجہ سے ایک سپریم کورٹ کا معزز جج آن ٹرائل بھی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب سب جوڈس ہیں، وہاں پہ جا کے ہر چیز جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن اس آڑ میں سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات اور بے گناہ لوگوں کے خلاف اقدامات، کیونکہ پہلے 2 دن 3 دن تو گورنمنٹ جو ہے وہ باغی رہی، خاموش رہی، نظر ہی نہیں آئی کہیں۔ اب جب سے جو ہے وہ حکومت کا تھوڑا جو ہے وہ ہاتھ اوپر ہوا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اپوزیشن نے ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم وہی رویہ اپناتے جو رویہ عمران خان صاحب کا تھا، وہ رویہ جو شیخ رشید کا تھا، وہ رویہ جو اس وقت کی اپوزیشن کا تھا، اگر ہم یہ یا آج کی اپوزیشن جو ہے وہ رویہ اپناتی، تو شاید یہ حالات جو پہلے 3 دن حکومت کے قابو سے باہر تھے، یہ پورے ملک کو افراتفری میں اور انتشار میں دھکیل دیتے۔ یہ موجودہ اپوزیشن جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں موجود ہیں میں شامل ہیں، پی ایم ایل این بھی اور دوسری بھی، میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے یہ ذمہ دارانہ سیاست ہے، ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ لیکن آپ پھر اس بات کو بھی دیکھیں کہ اس وزیر اعظم سے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے اس ذمہ دارانہ رویے کے متعلق جو ہے وہ بات کرتا۔ لیکن بہرحال ہماری اپنی جو ہے وہ حب الوطنی ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، ہم جو ہے وہ بالکل ایسے کسی عمل کو انڈورس نہیں کر سکتے جو معاشرے کو انتشار میں لے کے جائے، افراتفری میں جو ہے وہ لے کے جائے۔ لیکن یہ سبق بھی جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ سمجھ آ جانا چاہیے، قوم کو سمجھ آ گیا ہے، جن کو نہیں سمجھ آیا تھا ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات جو ہیں وہ بعد میں قوم کو کتنے مہنگے پڑے۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ڈی بی نے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اوپن کورٹ میں اناؤنس کی تھی، جس کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب کو بیل گرانٹ کی گئی 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ میں پی ایم ایل این کا بندہ وہاں پہ تھا، وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا اور اسی طرح سے یہ خبر آئی ہے۔ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی، ڈیٹیل ججمنٹ جیسے ہی آتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم مچلکے ہم نے انتظام کیا ہے، ہم داخل کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ لیکن ڈیٹیل ججمنٹ کے آنے اور اسے پڑھنے سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ افواہ یا کسی قسم کا اپنا انالیسس جو ہے یہ معاملہ